اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگ دوستو، نماز کا بیان چل رہا ہے، تو نماز کا باب پڑھا جا رہا ہے بہشتی زیور میں سے. اس میں جو ہے نماز کے وقتوں کا بیان آیا ہے. جو اس میں وقتوں کا بیان بتایا گیا ہے، جو وقت کی بتائی گئی جو وقت کے بارے میں. ابھی تو جیسے ہم سٹی میں رہتے، شہر میں رہتے، گاؤں میں رہتے، مسجد اذان ہو رہی ہے تو آدمی اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے چلے گیا. گھر میں عورتیں جو ہے اذان ہونے کے بعد نماز پڑھ رہی ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہو جاتی ہے جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے وقت دیکھنے کے لیے، تو یہ چیزیں جو ہے بہت کام آتی ہے. تو اس کو غور سے سنیں انشاءاللہ. جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہم کو جو ہے یاد رہے گا تو کام آئے گا. تو اس کو ذہن نشین کر لے، اپنے دماغ میں بٹھا لے ہوئے، انشاءاللہ ضرور نفع دے گا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے وقتوں کا بیان. مسئلہ 1. پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت پورب کی طرف سے، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے، آسمان کے لمبان پر کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے. پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑان میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آنن فانن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے. تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دیتی ہے تب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے. یہ فجر کی نماز یعنی سورج نکلنے کا بیان ہے. کب سے کب رہتا ہے؟ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی فجر کا وقت ختم ہو گیا. لیکن اول یہی وقت بہت تڑکے نماز پڑھ لینا بہتر ہے. مسئلہ 2. دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ ظہر کا وقت ہے. یہ دوسری نماز ہے، فجر کے بعد جو ظہر کی نماز آتی ہے اس کا بیان ہے. دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دوپہر ڈھل جانے کی نشانی یہ ہے کہ لمبی چیزوں کا سایہ کچھ سے شمال کی طرف پچھم سے شمال کی طرف سرکتا بالکل شمال کی سیدھے میں آ کر پورب کی طرف مڑنے لگے. بس سمجھو کہ دوپہر ڈھل گئی. یعنی یہ جو وہ دیکھتے ہیں اس سے جو ہے اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو سورج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو جو جس طریقے سے حضرت نے لکھا ہے کہ پچھم سے شمال کی طرف سرکتا بالکل شمال کے سیدھے میں آ کر پورب کی طرف مڑنے لگے. بس سمجھو کہ دوپہر ڈھل گئی، یعنی یہ جو سایہ ہوتا ہے پرچھائی وہ. اور پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے بائیں ہاتھ کی طرف کا نام شمال ہے. ہم پورب کی طرف کھڑے ہوں گے تو بائیں ہاتھ کا نام اس کو شمال کہتے ہیں اردو میں. اور ایک پہچان اس سے بھی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ سورج نکل کر جتنا اونچا ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے. بس جب گھٹنا موقوف ہو جاوے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے. پھر جب سایہ پڑنا شروع ہو جاوے تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا. بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو جاوے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. سایہ دوگنا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر مثلاً ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگلی تھا، تو جب تک 2 ہاتھ اور 4 انگلی نہ ہوں تب تک ظہر کا وقت ہے، اور جب 2 ہاتھ اور 4 انگلی ہو گیا تو عصر کا وقت ہو گیا. یہ پہچان بتائی جا رہی ہے کہ ہم سورج پہلے تو گھڑی وغیرہ ہوتی نہیں تھی، اب تو سب کے ہاتھ میں موبائل میں گھڑی ہے، نماز مسجد میں گھڑی لگی اذان ہو رہی ہے. تو پہلے جو ہے سورج کو دیکھ کر ہی جو ہے پتہ لگایا کرتے تھے کب کون سا وقت ہوا ہے.
اور عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے، لیکن جب سورج کا رنگ بدل جاوے اور دھوپ زرد پڑ جاوے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی وہ ڈوبنے کے قریب جب ہو جاتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پڑھ لیوے، قضا نہ کرے، لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے۔ مجبوری میں تو جائز ہے لیکن جان بوجھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس عصر کے سوا اور کوئی نماز ایسی وقت پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی اسی وقت کی نماز پڑھ سکتے، عصر کی دوسری نماز دوسری وقت کی قضا ہو گئی یا نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نہ قضا نہ نفل کچھ نہ پڑھے۔ مسئلہ 3، جب سورج ڈوب گیا یعنی ڈوب گیا، مغرب کا وقت آ گیا، اسی نماز کے بارے میں کون سا نماز کا وقت بتا رہے؟ مغرب کا وقت۔ پھر جب تک پچھم کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اتنی دیر نہ کرے کہ تارے خوب چٹک جاوے کہ اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ مغرب کی نماز بھائی جیسے سورج ڈوبے اتنی جلدی پڑھ لینا اول ہے اور دیر کرنا مکروہ ہے۔ تو سورج ڈوبنے کے بعد فوراً اسی لیے جو ہے فوراً اذان ہوتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہو گئے اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے، اس لیے اتنی دیر کر کے نماز پڑھے اور بہتر یہ نماز نہ پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے پڑھ لیوے۔ تو عشاء کا وقت تو پورا رات رہتا ہے، یعنی وہ سرخی جانے کے بعد فجر کی سفیدی آنے تک عشاء کا وقت رہتا ہے، لیکن آدھی رات سے پہلے پڑھ لے عشاء کی، اس کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے تو بات الگ ہے بھائی، یعنی پسندیدگی نہیں آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا اول ہے۔ مسئلہ 4، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے، گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے اور جاڑوں میں اول وقت پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ 5، اور عصر کی نماز، کون سی نماز بھائی؟ عصر کی نماز ذرا اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت آنے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، کیونکہ عصر کے بعد تو نفلیں پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جاوے اور دھوپ کا رنگ بدل جاوے، اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈوبتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے۔ مسئلہ 6، جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتی ہو تو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس وقت وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ کہ وتر کی نماز بتائے رہے جو 3 رکعت وتر واجب پڑھتے ہیں ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد، اگر کوئی عورت ہے یا آدمی ہے اگر وہ اس کی تہجد کی پابندی ہے، یعنی اس کو یقین ہے میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں، تو تہجد کی نمازیں پڑھنے کے بعد وتر کی نماز پڑھ لینا اول ہے، اور نہیں یقین ہے کہ بھائی اٹھوں نہیں اٹھوں تو عشاء کی نماز بعد پڑھ ہی لینا ہے، وہی بہتر ہے، نہیں تو پتہ چلا اس کے چکر میں وتر بھی چھوٹ جائے گی تہجد کے چکر میں۔ مسئلہ 7، بدلی کے دن فجر اور ظہر اور مغرب کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے اور عصر کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں۔ دیکھو 3 وقت مکروہ ہے، کب؟ جب سورج نکلتے رہتا تب، اور ٹھیک سورج جب سیدھا ایک دم سر پہ رہتا تب، جس کو زوال کا وقت بولتے ہیں، اور ڈوبتے وقت جو ہے مغرب سے پہلے ہوتا ہے، ان تینوں وقت مکروہ ہے،
3 وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بالکل نہ پڑھے۔ البتہ عصر کی نماز اگر ابھی نہیں پڑھی ہو تو سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھ لے، اور ان تینوں وقت سجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جاوے، یعنی اشراق کا وقت نہ ہو جاوے، نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نمازیں پڑھنا درست ہے اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے، اور جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آ جاوے قضا نماز بھی درست نہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نمازیں پڑھنا جائز نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نمازیں مسجد میں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ البتہ قضا اور سجدہ کی آیت کا سجدہ درست ہے، لیکن جب دھوپ پھیکی پڑ جاوے تو یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی دم ڈوبنے کے قریب ہو جائے۔ مسئلہ 10، فجر کے وقت سورج نکل آنے کے ڈر سے جلدی کے مارے فقط فرض پڑھ لے تو اب جب تک سورج اونچا اور روشن نہ ہو جاوے تب تک سنت نہ پڑھے، جب ذرا روشنی آ جاوے تب سنت وغیرہ اور جو نماز چاہے پڑھے۔ مسئلہ 11، جب صبح ہو جاوے اور فجر کا وقت آ جاوے تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں، یعنی مکروہ ہے۔ البتہ قضا نمازیں پڑھنا اور سجدہ کی آیت پر سجدہ کرنا درست ہے۔ مسئلہ 12، اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، یعنی نماز پڑھ لے، نماز میں دیری ہو گئی ہے، اب نماز پڑھ لے سورج نکل آئے تو کیا ہوگا؟ نماز تو نہیں ہوگی۔ سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے، اور اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو نماز ہو گئی، قضا نہ پڑھے۔ تو بھائی 2 باتیں بتا گئے، اگر سورج صبح میں نکل گیا، نماز ہم نے نیت باندھ لی تھی، ہم نے پڑھ لی، لیکن سورج نکل گیا تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی۔ جب اشراق کا وقت ہو جائے، مغرب وقت نکل جائے تو نماز کو دوہرا لے۔ لیکن اگر عصر کی نیت باندھ لی، سورج ڈوب گیا ہے تو بھی عصر کی نماز ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ 13، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو رہنا مکروہ ہے۔ نماز پڑھ کے سونا چاہیے، لیکن کوئی مریض ہے یا سفر سے بہت تھکا ماندہ ہوا درکسی سے کہہ دے کہ مجھ کو نماز کے وقت جگا دینا تو سو رہنا، یعنی سو جانا درست ہے۔ کسی کو دے بھائی میں سونے جا رہا ہوں، میری حالت خراب ہے، جب عشاء کی اذان ہوگی، وقت ہوگا تو مجھے جگا دینا، یہ کہہ کر سو جانا ٹھیک ہے۔ الارم بھی لگا سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان وقتوں کا، ان باتوں کا خیال کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جزا اللہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔